بندہ یہ کہے نا کہ دعا پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، اس کی قبول ہی نہیں ہونی، وہ نہ مانگے. یقین چاہیے، وہ بلیف چاہیے. یقین ساتھ ہو تو پھر دعا عرش تک جاتی ہے. اللہ سے دعا کرو تو گھبراؤ نہیں، اللہ سے دعا کرو تو یقین رکھو. اگر واقعی دل سے دعا ہے تو رب راستے بنائے گا، وہ غیب سے مدد فرمائے گا. مجھے لگتا ہے میرا مسئلہ بڑا ہے. اور پھر میں وہی بات کروں گا کہ جس کی ماں زندہ ہے، خدا کی قسم ماں کی دعائیں لے لو. پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی ہے. آج جس کی ماں نہیں نا، وہ کس سے دعائیں کروائے، وہ کس سے التجائیں کروائے. سفر پہ ہوتے تھے تو پیچھے کوئی تھا جو مصلی بچھا کر دعا کرتا تھا. ہر تھوڑے دنوں بعد پیغام آتا تھا، بیٹا کدھر پہنچے، بیٹا طبیعت کیسی ہے. ارے ماں سوچو تو صحیح، بیٹے کا کام تھا ماں سے پوچھنا کہ ماں تمہاری طبیعت کیسی ہے. ماں پوچھتی ہے بیٹا تم کیسے ہو. ہم نے راتوں کو اٹھ کر ماں کو جگایا، ماں پیٹ میں درد ہے. کبھی ماں نے ہمیں بتایا کہ میرے پیٹ میں درد ہے. بیٹا اپنی تکلیفیں سہتی رہی، اپنی تکلیفیں سہتی رہی، مگر ہمیں راحتیں پہنچاتی رہی. لے لو دعائیں، یہ دعاؤں کا سائبان ہے. نہ کرو ماں کو تنگ، نہ کرو اسے پریشان. جتنی بھی بڑی پریشانی میں ہو نا، ماں کے قدموں میں بیٹھ جاؤ کہ ماں میرے لیے دعا کر دے. تمہاری ماں نے دعا کر دی نا، یہ عرش تک جاتی. اور ایک اور بات بتا دوں، کچھ دعائیں وہ ہیں جو ہم کہتے ہیں ماں دعا کر دو، ابو دعا کر دی، الگ بات ہے، وہ کرتے ہیں. اتنی خدمت کرو کہ کہنا نہ پڑے. ماں خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹی کی خیر کر دے. ماں والد خود دعا کرے یا اللہ میرے بیٹے کے بگڑے کام بنا دے. پھر دیکھو کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس کا مضمون ہے جب کوئی فاسق، فاجر، گناہگار شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو. کیوں؟ فرماتا ہے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا، اس کی آواز اچھی نہیں، جلدی کام کر دو. اور فرمایا جب اللہ کا کوئی نیک بندہ، رب کا محبوب، جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی اس کو نہ دینا، ابھی اس کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا. میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کی قسم، میں جو مانگوں وہ مجھے میرا رب دے دے، یہ اچھا ہے یا زندگی میں ایک دعا میں ایسی کروں کہ اللہ جبریل سے کہے کہ میرے بندے کا کام نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، اے میرے فرشتوں اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا. کاش زندگی میں ایک دعا، مجھے بتاؤ نا، میرا رب یہ کہہ دے کہ میرے بندے کی آواز مجھے پسند ہے، پھر تو میرا کام ہو گیا نا، میرے رب کو میں پسند آ گیا. اس سے بڑی کیا چیز ہے. مگر بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا، میری دعا قبول نہیں ہو رہی. جلدی نہ مچایا کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو. اور آخری بات سے اور آپ کا کلاؤڈ کلیئر ہو جائے گا. وہ لوگ جو کہتے ہیں پتہ نہیں میرے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے، میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا دعا کرتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہوتا. سنو، اب میں آپ کو ایک لاجیکلی مثال دیتا ہوں یا عقلی مثال دیتا ہوں. آپ والد ہیں، آپ میں سے بہت سارے والد ہوں گے، کئی بڑے بھائی ہوں گے، آپ نے بچے پالے ہیں یا کئی ابھی بھی بچے والے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، اسمال چائلڈ، بیمار ہو جائے، گلا خراب، فلو، شدید کھانسی، اب وہ بچہ آپ سے ضد کرے کہ ابو جان میں نے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے، کھانسی بھی ہو رہی ہے، بتائیے آپ پلائیں گے اس کو؟ جواب دیجیے. صبر منع کر رہے ہیں، نہیں پلائیں گے نا. اچھا اب وہ بچہ رونا شروع کر دے، آپ کے بالکل سامنے بیٹھے، چیخے مار رہا ہے، رو رہا ہے، آپ کا ایک دوست بھی ساتھ بیٹھا ہے، وہ ابھی آیا، دیکھا بچہ رو رہا ہے آئس کریم کے لیے، باپ کہہ رہا نہیں کھلاؤں گا. اب دوست کیا کہے گا، یار کیسے والد ہو، بچہ رو رہا ہے کھلا دو نا آئس کریم. اس کو پتہ نہیں ساری بات. تو آپ اس کو کیا ریپلائی دیں گے؟ آپ کہیں گے میں والد ہوں، مجھے پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، ابھی آئس کریم کھلا دوں گا تو گلا خراب ہو جائے گا، یہ اور بیمار ہو جائے گا. اس کو آئس کریم دینا اس سے محبت نہیں ہے، دشمنی ہے. ایسا ہی ہے. ذرا بات میرے ساتھ رہیے گا. اب بڑی دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات سننا. تم والد ہو، تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے. میں مانگ رہا ہوں یا اللہ روزی میں برکت دے، وہ نہیں دے رہا. میں مانگ رہا ہوں یا اللہ اولاد دے، وہ نہیں دے رہا. میں گر گڑا رہا ہوں یا اللہ کرائے کے مکان میں ہوں، اپنا مکان دے دے، وہ نہیں دے رہا. اے مولا میں فلاں ملک میں جانا چاہتا ہوں، ویزے لگانا چاہتا ہوں، نہیں مل رہے ویزا. ارے کیوں یقین نہیں رکھتے؟ جتنے ادھر بیٹھے ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون ہے جو یہ کہتا ہے میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ارے ماں تو وہ ہستی ہے جو اپنے سکھ قربان کر کے ہمیں سخی کرتی ہے. ساری رات ہمارے لیے جاگنے والی ہماری ماں ہے. تو جو ماں تکلیف نہیں دے سکتی، وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ یہ یقین رکھ لو، اگر میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا تو وہی میرے لیے بہتر ہے. میرا کام نہیں ہو رہا نا، وہی میرے لیے بہتر ہے. جو اولاد کی تمنائی ہے، نہیں مل رہی اولاد،
یقین کر لو کہ میرے لیے اولاد بہتر نہیں. پوچھو ان ماں باپ سے جن کے بچے مار کر انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کاش بچہ پیدا ہی نہ ہوتا, بیٹے نے مارا ہے مجھے, بیٹے نے گھر سے نکال دیا. ایسی اولاد نہیں دنیا میں. ان ماں باپ سے پوچھو, کیا پتا آپ کے مقدر میں ویسی ہی اولاد ہو. اور اللہ فرما رہا ہے, اللہ کریم ہے, ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ کیا کہ ہمیں اولاد سے محروم رکھا. اے میرے بندو, جب تمہیں ماں باپ پر یقین ہے کہ وہ برا فیصلہ نہیں کرتے تو اپنے خالق پر یقین کر لو. اب اگر یہ سوچ لو گے نا تو آپ کی لائف بڑی پرسکون ہو جائے گی. اب آپ ٹینشن میں نہیں رہیں گے, دعا کریں گے, کام ہو گیا تو بھی اللہ کا شکر, نہیں ہوا تو بھی اللہ کا شکر. میرے لیے بہتر تھا نا, اللہ نے اس لیے نہیں کیا. یقین کر لو اپنے مالک پر. ایک بار میں افریقہ میں تھا, تنزانیہ میں. ایک بہت بڑے بزنس مین تھے, انہوں نے کہا میرا بہت بڑا ان کا کاروبار تھا. 7,000 گھر انہوں نے بنائے تھے, پورا سٹی بنایا. بڑی محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے. مجھے کہا تنزانیہ آئے, اب ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے اس پورے شہر کے اندر دعا کر دیں. میں نے کہا چلیں چلتے ہیں. میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا ان کی گاڑی میں. سنیے گا ذرا, میں اس بزنس مین سے ایک بات سیکھا ہوں اور میں بھولتا نہیں ہوں بات. تقریباً جب بھی میں نے یہ بیان کیا مجھے واقعہ خود ہی یاد آ جاتا ہے. ہم گئے اس کے ساتھ, ون آف دا بگیسٹ بزنس مین آف دیٹ کنٹری, بڑا کام تھا ان کا. ہم گئے تو اتفاق تھا جو پل تھا اس شہر کو اور ان کے شہر کو ملانے والا, وہاں پہ ورک ہو رہا تھا, کام ہو رہا تھا. گاڑی رک گئی ہماری. وہ بڑا آدمی تھا, اس نے کئی لوگوں کو فون کیا, بھائی ہماری گاڑی کو نکلنے دیکھا. نہیں صاحب گاڑی نہیں نکل سکتی, پل پر کام ہو رہا ہے, ٹریفک کلوز. بہت کوشش کی اس نے, نہیں ہوا. ہم واپس آ گئے. جب ہم واپس آئے تو مجھے لگا کہ یار اس کو بیچارے کو دل چھوٹا ہو جاتا ہے نا انسان کا, بڑی محبت سے لے کر گیا اور لے ہی نہیں جا سکا. تو میں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں, اس میں کوئی خیر ہوگی, اللہ خیر کرے گا. میں ان کو تسلی دے رہا ہوں. یار اس بندے نے جو جملہ کہا نا, وہ کہتا ہے بھائی میری زندگی کا ایک دستور ہے, جب میرا کام ہو جاتا ہے نا تو میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, نہیں ہوتا تو 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں شاکڈ ہو گیا. میں نے کہا آپ نے کیا کہا, دوبارہ کہیے. وہ بزنس مین ہے, مولوی, کوئی عالم دین نہیں تھے, لیکن مجھے سکھا گیا وہ بندہ. میں نے کہا دوبارہ کہیے. کہتے جب میرا کام ہو جاتا ہے نا میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, جب نہیں ہوتا تو میں 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے نہیں کس نے کیا, کام نہیں ہوا تو کس کی مرضی سے ہوا, ہم دونوں کا جانا وہاں ٹھیک ہی نہیں تھا. جب ہی روڈ بند ہو گیا, اللہ نے جو کیا میرے مالک نے بہتر کیا. میں نے کہا یار آپ کمال کی شخصیت ہو. میں اتنا خوش ہوا اس بندے سے. یہ فارمولا یاد کر لو, لائف پرسکون ہو جائے گی. جو مانگو مل جائے یا اللہ تیری مہربانی, جو نہ ملا یا اللہ پھر بھی تیری مہربانی. تو میرے ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے, بہتر تھا جبھی تو نہیں دیا. اچھا اب دعا کے کچھ آداب بھی سن لیں. دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب حرام روزی بھی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی. بندہ حرام بھی کھا رہا ہے, سود کا کام بھی کر رہا ہے, ملاوٹ بھی کر رہا ہے, جھوٹ بول کر روزی بھی کما رہا ہے, کہتا ہے دعا کیوں قبول نہیں ہوتی. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا, بڑا رو رہا تھا, بڑا گر گڑا رہا تھا, یا اللہ میری دعا قبول کر لے, یا اللہ میری دعا قبول کر لے. حضرت موسیٰ نے دیکھا, اللہ سے عرض کی مولا تیرا بندہ کتنا رو رہا ہے, گر گڑا رہا ہے, میرے مالک اس کی دعا قبول کر لے. ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے, اس جو لباس پہنا یہ حرام ہے. سوچئے اللہ کے نبی سفارش کر رہے ہیں اللہ اس کی دعا قبول کر لے, مگر حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اپنی روزی پاکیزہ کرو. آپ میں سارے چاہتے ہیں نا مستجاب الدعوات بن جائیں. مستجاب الدعوات کے معنی کیا ہے؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں. سب چاہتے ہو نا. حضرت سعد بن نبی وقاص نے پیارے آقا سے سوال کیا, کیا بیوٹیفل کوسچن کر لیا, ہمارے کام سیدھا ہو گیا. آقا سے عرض کی یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں, I want to be a مستجاب الدعوات. نبی پاک نے کوئی لمبا چوڑا, آپ کو تو پورا سلیبس دیا جاتا ہے نا, PhD کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو, MBBS کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو, لیکن مستجاب الدعوات تو کمال ہو گیا نا. اس سے بڑی ڈگری ہے کوئی؟ جو دعا مانگو وہ مل جائے. کوئی بڑا سلیبس نہیں دیا نبی پاک نے, اتنے سال روزے رکھو, اتنی تلاوت کرو, اتنے سجدے کرو, اتنے طواف کرو. سنو ایک لائن میں میرے آقا نے جواب دے دیا, فرمایا اے سعد اپنے لقمے پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. That's it. غذا پاکیزہ ہو, آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک اور بڑی اہم بات جو مسٹیک کر جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم دعا کے اندر فوکس نہیں کرتے. یاد رکھیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا, یاد رکھیے گا. مثال کے طور پہ ہم دعا کرتے وقت آمین, ابھی ادھر دیکھ رہے ہیں آمین آمین آمین, بات اللہ سے کر رہے ہو اور دھیان کہیں اور ہے. اس کو میں آپ کی ایگزامپل دیتا ہوں. آپ میں سے کئی ٹیچرز بیٹھے ہوں گے, پروفیسر بیٹھے ہوں گے, سیٹ بیٹھے ہوں گے, والد بیٹھے ہوں گے. آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کا ماتحت آپ کے سامنے بیٹھا, آپ اس کو بڑا کوئی بات سمجھا رہے ہیں, بیٹا دیکھو یوں کرنا یوں کرنا ہے. وہ کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے, کبھی موبائل نکال لے. کیسا لگے گا آپ کو؟ کمال ہے یار, میں تم سے بات کر رہا ہوں اور
तुम्हारा ध्यान कहीं और है। तवज्जो से सुनो, आपको बुरा लगता है आपका बच्चा आपकी बात ना सुने, तुम रब की बारगाह में हाथ उठाकर ध्यान कहीं और है, किधर से दुआ कबूल होगी? ये बेअदबी है। बारगाह इलाही में हाजिर है तो बस फोकस, पता चले मैं किसके दरबार में हूँ, आंखें झुकी हो, अदब से बंदा बैठे वुजू करके, है उसका ख्याल मालिक के दरबार की तरफ हो कि गुलाम एक मुजरिम बादशाह के दरबार में हाथ उठाए भिखारी बनकर हाजिर हुआ है। फिर देखे कैसे अता मिलती है। एक और मिस्टेक, दुआ कबूल ना होने का एक सबब, और वो है यकीन। एक बड़ा प्रॉब्लम ये है, बंदा कहता है यार चलो मांग लेते हैं, बाकी होती नहीं अपनी दुआ कबूल। एक वाकया मुझे याद आया, एक बार एक गांव में बारिश नहीं हो रही थी, बड़ा जबरदस्त कहत। गांव वालों ने तय किया चलो मिलकर जरा दुआ करते हैं, जो नमाज इस्तिस्का वगैरह पढ़ते हैं। गांव के सारे लोग जमा हुए, हजारों का मजमा। कई सालों से उस गांव में बारिश ही नहीं हुई, पत्ते पत्ते को, बूंद बूंद को लोग तरस रहे। कहत, एक नौजवान, एक यंगस्टर आया, हाथ में उसकी छतरी है। सारे गांव वाले हंसने लगे कि अल्लाह के बंदे, कई सालों से एक कतरा पानी का नहीं गिरा, तुम छतरी लेकर आए हो। उस नौजवान ने कमाल का जवाब दिया कि जिससे मांगने आए हैं वही तो बरसाने वाला है। अब अगर उसने बरसा दी तो क्या भीगते हुए जाऊंगा? अब हुआ यही, किताब में लिखा, सबने दुआ मांगी, नौजवान के यकीन की बरकत से दुआ के दौरान मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सारा गांव भीगते हुए गया, नौजवान छतरी के नीचे चलता हुआ जा रहा है। यकीन होगा तो काम होगा, दुआ पर यकीन नहीं, अल्लाह पर ही यकीन नहीं है तो काम कैसे होगा? ये तो चंद मैंने आदाब बयान कर दिए। अब मैं दो बड़ी अहम बातें करना चाहता हूँ कि दुआ जो है ना माँ बाप की, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाज़ औक़ात हम समझते हैं कि यार काम नहीं हो सकता मेरा, बड़ा टिपिकल है, मैं बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ, मेरे मसाइल बहुत हैं, ये मसला हल हो ही नहीं सकता, मैं इतने बड़े कर्जे में आ गया हूँ कि वो कर्जा कैसे उतरेगा? मैं सारी जिंदगी नौकरी करता रहूं, कर्जा तो नहीं उतरना, मेरी ये बीमारी डॉक्टर कहते ठीक ही नहीं होगी। यहाँ आकर हमारा कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, हम अल्लाह से भरोसा उठा लेते हैं, हमें लगता है नहीं यार ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता। आज एक बात सीख कर जाना, जो प्रॉब्लम आपके सामने बहुत बड़ा है ना, वो आपके लिए बड़ा है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, मेरा मालिक जब चाहे जैसे चाहे हुक्म फरमाए और मसला हल हो सकता है। अब मैं आपको इसको लॉजिकली समझाता हूँ। एक आपने देखा होगा आपके घर में चूंटियां चलती है, बाजू का चूंटियां होती है ना, अब चूंटी जा रही है, आप उसके सामने सेब रख दें, अब चूंटी की तरफ रहकर सोचें, चूंटी देखेगी इतनी बड़ी चीज सेब, चूंटी के लिए वो सेब पहाड़ है, चूंटी हटा सकती है उसको? नहीं, वो क्या करेगी, खड़ी रहेगी या तो रास्ता बदल देगी। यार इतनी बड़ी चीज सामने आ गई, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, वही सेब आप वापस उठा के जेब में रख लें, चूंटी का रास्ता क्लियर। बात समझ रहे मेरी? सेब चूंटी के लिए क्या था, पहाड़, आपके लिए क्या है, सेब। आपने उठाया वापस जेब में रख लिया, चूंटी के सामने से पहाड़ हट गया। जो प्रॉब्लम मेरे और आपके सामने है ना, मेरे लिए पहाड़ है, आपके लिए पहाड़ है, आपको लगता है सॉल्व ही नहीं हो सकता। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, वो जब चाहे जैसे चाहे, मिनटों में, मिनट भी ज्यादा है, सेकंडों में प्रॉब्लम सॉल्व करता है। दिल से दुआ मांगो। अब मैं आपको एक वाकया सुना, एक डॉक्टर का बड़ा ही जबरदस्त वाकया, मैंने किताब में पढ़ा। डॉक्टर अहमद उस शख्स का नाम था, एक कंट्री में वो बड़ा जबरदस्त डॉक्टर था और वन ऑफ द बिगेस्ट डॉक्टर ऑफ दैट कंट्री। हुकूमत ने प्लान किया कि उस डॉक्टर को कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड देना है, सबसे बड़ा इनाम। एक सेमिनार मुकर्रर किया गया, उसको एज अ स्पेशल गेस्ट मेहमान खुसूसी बुलाया गया, कहा दुनिया भर से लोग बुलाएंगे, पाकिस्तान के या उस मुल्क के बड़े लोग आएंगे, आपको गिफ्ट दिया जाएगा, आपको अवार्ड दिया जाएगा। डॉक्टर साहब बड़े खुश कि मेरे एजाज में इतनी बड़ी तकरीब। मिसाल देता हूँ, उनकी मंडे को तकरीब थी, संडे को उन्होंने फ्लाइट बुक कर ली कैपिटल जाने के लिए, दारुल हुकूमत में जाने के लिए। संडे को जब फ्लाइट टेक ऑफ होती है, बड़े खुश हैं डॉक्टर साहब के, लाइफ टाइम एक ऐसा अवार्ड मुझे मिलने वाला है जो पूरी जिंदगी में नहीं मिला मुझे। फ्लाइट टेक ऑफ हुई और जहाज जो है वो जैसे ही टेक ऑफ हुआ, थोड़ी देर बाद मौसम खराब हो गया, जहाज में बड़े हिचकोले आने लगे, बड़ी घबराहट इनको हो गई, ऐसा लगा कि जहाज कहीं हादसे का शिकार ना हो जाए। कैप्टन ने ऐलान किया कि जहाज में कोई फन्नी खराबी है, मौसम भी बड़ा खराब है, हमें किसी छोटे से एयरपोर्ट पर जहाज उतारना पड़ेगा। उस जहाज को एक छोटे एयरपोर्ट पर खैरियत से लैंड करवाया गया। सब लोगों ने सुकून का सांस लिया। डॉक्टर साहब परेशान थे कि मुझे आज किसी सूरत भी कैपिटल दारुल हुकूमत पहुंचना है, कल अवार्ड मेरे लिए, सारी दुनिया आनी है और मैं नहीं पहुंच सका। डॉक्टर साहब वेट करते रहे कि अब कब उड़ेगा। एयरपोर्ट के अमले ने कहा कि हुजूर आज जहाज नहीं उड़ सकता, ये जहाज में ऐसी खराबी है, हमारा एयरपोर्ट भी बहुत छोटा है, हमारे यहाँ कोई टेक्निकल स्टाफ नहीं है, ये कल हो सकेगा। डॉक्टर साहब कहे मैं मर जाऊंगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, मुझे कल बहुत बड़ा अवार्ड मिलना है, मुझे कैपिटल पहुंचना जरूरी है। देखें, अगर आपने वाकई वहां पहुंचना है ना तो इसका आसान हल है, आप गाड़ी किराए पे लें, जहां जाना है वो 6-7 घंटे की ड्राइव है, आप रात तक पहुंच जाएंगे, आप जहाज का इंतजार ना करें। डॉक्टर साहब को मशवरा समझ आया, रेंट अ कार ली, गाड़ी ड्राइव करना शुरू की।
सारे रास्ते में बारिश, बिजली चमक रही है, अकेला ड्राइवर गाड़ी चला रहा है डॉक्टर साहब। अचानक उसको समझ ही नहीं आई, रास्ता पहली बार था, वो किसी अननोन रास्ते पर चढ़ गया, मोटरवे से उतरकर किसी छोटे रास्ते पे चला गया। चलते 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 बारिश जबरदस्त, भूख ज्यादा लगी, डॉक्टर को एहसास हो गया कि मैं गलत रास्ते पर आ गया। अब बारिश भी इतनी, भूख से बुरा हाल। देखा एक छोटा सा घर, उसमें बल्ब जल रहा था। उस डॉक्टर ने गाड़ी वहां पार्क की, दरवाजा नॉक किया। एक बूढ़ी खातून बाहर निकली, कहा बेटा कौन हो? कहा माँ जी रास्ता भूल गया हूँ, बारिश बहुत है। कहा बेटा अंदर आ जाओ। उस खातून ने जो घर में खाना बना था डॉक्टर को पेश किया। डॉक्टर अहमद को भूख बड़ी लगी थी, खाना खा लिया। अब उस बूढ़ी माँ के पीछे डॉक्टर ने देखा एक जवान बेटा बिस्तर पर लेटा है। कहा माँ जी ये कौन है? कहा बेटा मेरा पोता है, शदीद बीमार है। मैं गरीब औरत हूँ, मगर मेरे पोते को, जो मेरी जिंदगी का सहारा, एक ऐसी बीमारी हो गई है। हमारे गांव में मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया है, डॉक्टर कहते हैं कि इसका इलाज पाकिस्तान में एक ही डॉक्टर है जिसका नाम डॉक्टर अहमद है, वही कर सकता है। बेटा हर नमाज के बाद दुआ करती हूँ कि इतने पैसे जमा हो जाएं कि मैं अपने इस माजूर बेटे को डॉक्टर अहमद के पास ले जाऊं। तुम मुझे मुसाफिर लगते हो, जरा तुम भी दुआ कर दो मेरे बेटे का इलाज हो जाए। डॉक्टर अहमद दस्तरखान पर बैठकर रोने लगा। कहता है माँ जी मेरे जहाज का खराब होना, छोटे एयरपोर्ट पर उतरना, मेरी गाड़ी का रास्ता भूलना और आप ही के दरवाजे पर आकर खड़े होना, ये फकत आपकी दुआओं का समरा है। मैं ही डॉक्टर अहमद हूँ, आज आपके घर में आ गया हूँ, मैं आपके बेटे का इलाज करूंगा। ये है दुआ। और आखिरी बात आज के बयान की कि कभी किसी की बद्दुआ ना लेना। दुआ असर रखती है ना, तो बद्दुआ भी असर रखती है। हाय जो होती है ना, दिल से निकलती है, वो बर्बाद कर देती है इंसान को। अगर आपको लगता है ना कि यार मेरा चलता कारोबार खराब हो रहा है, मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम शुरू हो गई है, मेरे घर में बड़ी खुशियां थी, आहिस्ता आहिस्ता चीजें खराब हो रही हैं, फौरन चेक करो किसी पर जुल्म तो नहीं किया, किसी की हाय तो नहीं ली। एक बार मैंने एक वाकया, इसी किताब में ये वाकया भी पढ़ा कि एक मछेरा था और एक पुलिस वाला कोतवाल उस मछली बाजार में गया और उसने देखा बड़ी ताजा मछली मछेरा बेच रहा है। कहा कितने की है, दिखाओ जरा। कहा साहब इतने 100 रुपए की है। कहा कभी हमने किसी को पैसे दिए? मछली छीनी और चला गया। वो गरीब मछेरा बड़ी चीखें मारी कि भाई मेरी रोजी है, मैंने आज बच्चों के लिए खाना लेकर जाना है, मगर उस पुलिस वाले ने नहीं सुनना था। वो उस मछली को लेकर चला गया। मछली इतनी फ्रेश थी कि वो फड़क रही थी। उसी फड़कने के दौरान उस मछली ने उस पुलिस वाले के अंगूठे पे काट लिया। नॉर्मल सा था मामला था। घर आ गया, घर आया, बीवी को कहा मछली पकाओ, फ्रेश फिश लाया हूं। मगर थोड़ी देर बाद अंगूठे में दर्द शुरू हो गया। और आप जानते हैं इन्फेक्शन किसको कहते हैं, चीजों का खराब होना किसको कहते हैं। उसके अंगूठे में शदीद पेन शुरू हो गया, बहुत दर्द। खाना बाद में खाऊंगा, पहले दोस्त डॉक्टर है उसके पास जाता। उसके पास गया, कहा डॉक्टर साहब देखिए ये अंगूठे में क्या हो गया है, बहुत लाल हो गया, बहुत दर्द हो रहा है। कहा इसमें जहर फैल गया है, अभी डिसाइड करो वरना ये अंगूठा नहीं काटोगे तो हाथ काटना पड़ेगा। कहा अच्छा हाँ। अंगूठा कटवाया, घर आया, बड़ा अफसुर्दा कि अंगूठा ही कट गया। अभी दस्तरखान पर बैठा तो हथेली में दर्द शुरू हो, हथेली लाल होना शुरू हो गई, बड़ी बड़ी तकलीफ। फिर गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब आपने कहा था अंगूठा कटवा दो हथेली बच जाएगी, हथेली भी लाल हो गई। बेटा इसमें भी इन्फेक्शन हो गया है, फौरी फैसला करो, मेरी अकल काम नहीं कर रही, वरना ऐसा ना हो तुम्हारा पूरा बाजू काटना पड़े। मरता क्या ना करता, हथेली कटवाई। फिर घर आया, पट्टी बंदी हुई हाथ पे, आंखों में आंसू हैं, तड़प के लेटा, लेकिन रात चैन से नींद ना आई। हाथ में दर्द होना शुरू, पूरा हाथ लाल हो गया, परेशान। डॉक्टर के पास जाने वाला था, उसका एक दोस्त बड़ा समझदार था, तो देख रहा था कि शाम अंगूठा कटवाया, फिर हथेली कटवाई, अब हाथ के लिए तड़प रहा है। खैर एक बात बताओ, आज तुम्हारे साथ कोई वाकया हुआ है क्या, तुमने कोई काम किया है? कहता हाँ, मैं एक गरीब मछेरे से मछली छीन कर आया हूं। वो रोता रहा, मैं उसका जवाब मैंने नहीं दिया। वो दोस्त बड़ा समझदार था, कहा जल्दी करो, उस मछेरे से माफी मांगो, वरना एक एक करके पूरा जिस्म कट जाएगा। रातों रात दोनों दोस्त भागे, उस मछेरे का घर ढूंढा, आधी रात को उसके घर पहुंचे और उस पुलिस वाले ने हाथ जोड़कर कहा कि देखो मेरा हाथ कट गया है, मुझे अल्लाह के वास्ते माफ कर दो। और मजे की बात यह है, गरीब का दिल बहुत बड़ा होता है, जुल्म भी हुआ था, फिर भी उसने कहा जा मैंने तुझे माफ किया। उस दोस्त बड़ा समझदार था, उसने मछेरे को पकड़ लिया। एक बात तो बताओ, जब ये तुमसे मछली छीन कर गया तुमने कुछ कहा था क्या? कहते हाँ, मैंने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, कहा या अल्लाह मैं कमजोर हूँ, ये बंदा मुझ पर जुल्म करके मेरे बच्चों की रोजी ले गया है, मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। ए अल्लाह मेरा बदला तूने लेना है, ए अल्लाह मेरा बदला तेरे जिम्मे है, अब तू अपनी कुदरत से मेरा बदला लीजिए। ए मेरे मीठे इस्लामी भाई, याद रखना, हाय ना लेना किसी की,
تکبر نہ کرنا کہ میں بڑا کرو فر والا ہوں، میں انجینئر، میں ڈاکٹر، میں پروفیسر، میں سیٹھ۔ آج آپ کچھ بھی ہیں، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ ایک ہائے لگ گئی نا، اللہ کے کسی بندے کو تکلیف پہنچا دی اور اس نے ہاتھ اٹھا دیے، یہ دعا بڑی کمال کی چیز ہے، طوفان ٹال بھی دیتی ہے اور برباد بھی کر دیتی ہے۔ بربادی سے بچنا ہے، لوگوں کی دعائیں لیجیے، زندگی میں ایسے کام کرنا میٹھے اسلامی بھائیوں کہ میری غیر موجودگی میں بھی لوگ دعا دیں کہ کیا بندہ ہے، کیا ملتا ہے، کیا اخلاق ہے۔ ایسا نہ کرنا کہ کسی سے مل کر جاؤ تو جانے کے بعد لوگ کہیں اتنا غرور، اتنا تکبر، مجھے ذلیل کر کے گیا۔ آج ملازم کو ہم ذلیل کر دیتے ہیں، آج بیوی بچوں کے سامنے گالیاں نکالتے ہیں، آج لوگ ہم سے ڈرتے ہیں۔ یاد رکھو یہ عزت نہیں ہے۔ آج آپ کا، اگر میں جو پروفیسر بیٹھے ان سے کہنا چاہتا ہوں، آپ ٹیچر ہیں اور آپ کے اسٹوڈنٹ آپ کا ادب کرتے ہیں، یہ ادب ہے یا ڈر ہے؟ چیک کیجیے۔ آپ کے سامنے جو ادب کرے اور پیچھے گالیاں دے، وہ ادب نہیں، وہ عزت نہیں۔ عزت یہ ہے کہ میں سامنے نہ بھی ہوں تو لوگ کہیں کہ کمال کا آدمی ہے، اللہ اس کی خیر فرمائے۔ کاش میں ایسی زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جاؤں، آپ گزارنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جب دنیا سے جائیں نا تو لوگ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، مغفرت کی دعا کریں، ہمارے اچھے کام انہیں یاد آئے۔ لوگوں کے دلوں میں نفرتیں نہ ڈالو۔ آج کسی پر ظلم کر کے، روب جما کر، اس کو دھوس میں لے کر ہم اپنا کام تو نکال لیتے ہیں، مگر یاد رکھنا وہ بھی بندہ رب کا ہے، اللہ کا بندہ ہے، نبی پاک کا امتی ہے، اس کا بھی کنیکشن ہے۔ اور اگر تڑپ کر اس نے دعا کر دی نا تو ہماری بربادی کوئی نہیں روک سکے گا۔ اگر میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہے نا جو دیکھ رہا ہے کہ یار کاروبار ڈاؤن ہو رہا ہے، فیملی ڈسٹرب ہو رہی ہے، صحت گڑبڑ ہو رہی ہے، کچھ چیزیں بکھرتی محسوس ہو رہی ہیں، فوراً الرٹ ہو جائیں، چیک کریں ملازمین سے ظلم تو نہیں ہو رہا، پڑوسیوں کو تکلیف تو نہیں ہو رہی، بیوی بچے تو پریشان نہیں، ماں باپ، بہن بھائی، رشتہ دار، خالہ، ماموں، چاچا بہت پریشان ہیں لوگوں سے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم سب ٹھیک ہے، نہیں، سب ٹھیک نہیں ہے، دل توڑے ہوئے ہیں، ذلیل کیا ہوا ہے ہم نے، دنیا کو بانٹتے ہیں، اپنوں کو پریشان کیا ہوا ہے۔ جو شریعت سکھاتی ہے کہ سب سے زیادہ حق ہے ہمارے ماں باپ کا ہم پر، پھر ہمارے گھر والوں کا، پھر ہمارے رشتہ داروں کا۔ ساری دنیا خوش ہے اور رشتہ دار پریشان ہے ہم سے۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے اس مختصر بیان میں میں نے 2-3 ایسپیکٹ آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ امپورٹنس آف دعا، کتنی ضروری ہے دعا، کتنی برکت والی چیز ہے دعا۔ گھبراؤ نہیں، مانگو اللہ سے، ڈرو نہیں، کنجوسی نہیں کرو، ادب سے مانگو، فوکس کے ساتھ مانگو، یقین کے ساتھ مانگو، جتنا مانگنا ہے مانگو۔ اور دوسری بات، حرام سے بچنا ہے تاکہ دعائیں قبول، اور نہ ملے تو شکوہ نہیں، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور آخری بات، ہائے نہیں لینی، تکلیف نہیں پہنچانی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مسلمانوں کا خیر خواہ بنا دے، مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کرنے والا بنائے، اور یہی دعوت اسلامی کا میسج ہے۔ ہم میلاد منانے جمع ہوئے ہیں، نبی پاک کے گویا میلاد کا مہینہ آ گیا، کیا کیا میرے آقا نے ساری زندگی؟ محبتیں، پیار، نرمی، شفقت، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک۔ اللہ کے حبیب جانوروں پر ظلم کرنے سے منع کرتے، آج ہم انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں، اب لوگوں پر لڑائیاں کر رہے ہیں، جھگڑے کر رہے ہیں۔ ایک غلطی معاف کرنے کے لیے بندہ تیار نہیں ہوتا، کہتا نہیں جناب اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، اس نے مجھے کیسے گالی نکالی، جانتا نہیں میں کون ہوں۔ بھول گئے؟ سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو کبائیں دی۔ میرے آقا وہ ہیں جو گالیاں سن کر دعائیں دیتے، اور ہم کہتے ہیں نبی کا امتی ہوں، غلام ہوں۔ کیسے غلام ہو؟ لڑائی جھگڑے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہو، نہیں چھوڑوں گا، بدلہ لوں گا۔ خاندانی دشمنیاں چل رہی ہیں، کئی نسلوں سے دشمنیاں چل رہی ہیں۔ اللہ کے بندو کیا ہو گیا ہے؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں کہ جنہوں نے قاتلانہ حملہ کیا، اللہ کے حبیب نے انہیں بھی معاف فرما دیا، ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایک آخری روایت سن لو، کاش دل میں اتر جائے میری بات۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے، جس کا مضمون ہے جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا، اور جو رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ مرضی ہے آپ کی، نہ کریں معاف، کریں دشمنیاں، قیامت کے دن تیار رہنا، پھر ہمیں بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ بندوں کو معاف کرو، درگزر کرو اور اللہ سے دعا کرو، یا اللہ میں بندہ ہوں، میں نے تیری رضا کے لیے بندے معاف کر دیے، تو خالق ہے، تو مجھے معاف فرما۔ شب قدر کی دعا یاد ہے؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ مانا تو سمجھو کیا پیاری دعا ہے، اللہ تو کریم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ کو عرض کر رہے ہیں اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، خود معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، نہ ملازم کو، نہ بیوی کو، نہ ساس کو، نہ بہو کو، لڑائی جھگڑے لگے ہوئے سب کے۔ آج ایک نیت کر لو، اے مسلمانوں، آقا کے غلاموں، آج تک مجھے کسی نے بھی ستایا، دل دکھایا، میں نے اس کو معاف کیا، کہہ دو میں نے معاف کیا، دشمنیاں ختم۔ آگے بڑھ کر خود معافی مانگ لو۔ آپ کو لگے گا یار غلطی تو اس نے کی تھی، میں کیوں معافی مانگوں، وہ معافی مانگے، یہی تو پرابلم ہے۔ دو دوست، دو
رشتے دار دو بھائی 5-5 10 سال سے ایک دوسرے سے بات نہیں کر رہے, کس وجہ سے؟ وہ معافی مانگے. ایک سوری نے دو دوستوں کو گھر پہ بٹھایا ہوا ہے, میاں بیوی الگ بیٹھے ہوئے, رشتے دار دور ہے, کیوں؟ وہ پہلے معافی مانگ لے, بس میں معافی مانگ لوں گا, میں معاف کر دوں گا. ارے آپ آگے بڑھ کے معافی مانگ لو نا. ہماری میمنی میں ایک جملہ کہا جاتا ہے, جو نمی ہو وہ اللہ کی گمی ہو, جو جھک جاتا ہے وہ اللہ کو پسند آ جاتا ہے. آپ آگے بڑھ جاؤ, آپ فون کر دو آج, اے میرے بھائی کئی سال ہو گئے آپ ناراض ہیں, جو بھی مجھ سے غلطی ہوئی اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دو, میں آپ کے گھر مٹھائی کا ڈبہ لے کر آنا چاہتا ہوں. ارے جاؤ یار, دوستی کر لو. یہ رشتہ دار, یہ پیار کرنے والے دنیا میں ویسے ہی تھوڑے ہوتے ہیں. ان تھوڑوں سے ہی ہم نے دشمنیاں لگائی ہوئی ہیں. تھوڑی لائف ہے, پیار سے گزارو, محبت سے گزارو, ختم کرو دشمنیاں, پھر دیکھو انشاءاللہ کیسے محبتیں بڑھتی ہیں. درود پاک کب کب کہاں کہاں اور کیسے کیسے کام آتا ہے. ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ, بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست کو قرض دیا, اور جب اس نے قرض دیا تو وہ قرض ایک بڑی اماؤنٹ تھی, 3000 دینار. وہ ٹائم آ گیا جب اس ٹائم وہ قرض لینے کے لیے اپنے دوست کے پاس گیا کہ بھائی مجھے میرے پیسے واپس دو, تو اس نے کہا کہ پیسے تو نہیں ہے میرے پاس, میں کولیپس ہو گیا ہوں, بزنس اب میرا ختم ہو گیا ہے, میں تمہاری رقم نہیں دے سکتا. اس نے ایک اور ٹائم دے دیا اسے کہ ٹھیک ہے اب اتنے وقت دنوں کے بعد میں دے دوں گا. وہ ٹائم بھی گزر گیا, اور جب وہ ٹائم بھی گزر گیا تو اس کے بعد اس دوست نے کہا کہ اب تو پیسے دے دو بھائی, میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے. پھر نہ دے سکا ٹائم. آخر کار معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا, قاضی کے پاس چلا گیا. اب قاضی نے جس کو پیسے دینے تھے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کو اس کے پیسے دینے ہیں؟ کہتا ہے ہاں پیسے تو دینے ہیں. تو کہا پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ کہا پیسے ہیں ہی نہیں, کاروبار ہی ختم ہو گیا ہے, قرضہ تو لیا تھا, اب میرے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے. تو کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ کب دو گے, کیسے دو گے؟ اس نے کہا بس میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. تو کہا اب تمہارے پاس 30 دن کا ٹائم ہے, 30 ڈیز میں یا تو اس کے پیسے لوٹا دو یا 30 دن کے بعد تمہیں قید کر دیا جائے گا. یہ شخص اب گھر آیا, پیسے تو تھے نہیں, مگر شاید علماء نے لکھا کتابوں میں, یہ واقعہ کئی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا اور درود پاک کے فضائل کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا. اور اس شخص نے سوچا کہ اس نے ایک حدیث پاک پڑھی بھی تھی کہ جس میں یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے, جس کا مضمون ہے کہ جو شخص پریشان ہو, مصیبت زدہ ہو, اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے, کیونکہ درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے. اب اس عاشق رسول نے سوچا اور تو کچھ ہے نہیں, اب میں درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں. صبح سے لے کر شام تک وہ درود پاک پڑھنے لگ گیا. 27 دن گزر گئے, only 3 days left, 3 دن باقی تھے قاضی کے پاس جانے میں. 27 دن گزر گئے درود پڑھتے پڑھتے. جب 28ویں رات آئی تو آنکھیں تو بند ہوئیں, مگر خواب میں اسے ایک آواز آئی, گھبراؤ نہیں, تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا, تمہارا مسئلہ سالو ہو جائے گا. صبح اٹھتا ہے, درود پاک پڑھ رہا ہے, مگر کہتا ہے یہ آواز سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا, پیغام کیا ہے اسے سمجھ نہ آیا. 28واں دن گزر گیا, 29ویں رات آ گئی, مگر اب آنکھیں بند ہوئیں اور قسمت جاگ اٹھی. نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں, علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا. اب یہ عاشق رسول صبح اٹھا تو ویری فریش, حشاش بشاش کہ اب تو کام ہو گیا. نبی پاک نے خواب میں آ کر بشارت دی ہے, مگر پھر ذہن میں سوال آیا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا تو ثبوت کیا ہے, پروف کیا ہوگا؟ میں جا کر اس کو کہوں گا کہ میرا قرضہ دے دو, تو ایسے تو قرضہ نہیں دے دینا. اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے نبی پاک نے خواب میں کہا ہے, اور اس نے اگر مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں نشانی کیا دوں گا؟ آخری دن تھا, 29واں دن تھا, وہ بھی درود پڑھتے پڑھتے گزر گیا. 30th نائٹ آ گئی, صبح وہ دن ہے جب عدالت میں جانا ہے. اب اس رات پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. کہ حضور چلا تو جاؤں گا, لیکن اگر وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کا ارشاد فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو, یہ راز فقط تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے. اب یہ جب صبح اٹھا تو ایک نشانی بھی مل چکی تھی. عدالت میں جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا. اسے یہ ڈر تھا کہ آج پیسے نہ لوٹائے تو سزا ہو سکتی ہے. جب وزیر کے دربار میں پہنچا تو وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا تھا. کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے. کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا میں ایک پیغام لایا ہوں آپ کے لیے.
اچھا کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا میں نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں۔ وہ عاشق رسول وزیر تھا، کہتا بتاؤ میرے آقا نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہا حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں، آج آخری دن ہے اور میرے آقا نے مجھے بشارت دی ہے کہ آپ سے کہوں کہ آپ میرا قرض ادا کر دیجیے۔ علی بن عیسیٰ کہتا ہے کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ہے کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ عاشق رسول کہتا ہے خالی ہاتھ نہیں آیا، میرے آقا نے مجھے دلیل بھی عطا فرمائی ہے، مجھے ایک ایویڈنس بھی دیا ہے، اور پروف یہ ہے حضور کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ جب تک 5000 کا عدد پورا نہیں ہوتا آپ اس وقت تک کسی اور سے بات نہیں کرتے۔ اور اے وزیر صاحب یہ رات صرف آپ کو پتا ہے اور آپ کا رب جانتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ وزیر تو جس کو کہے نا جھوم اٹھا، ایسا عاشق رسول وزیر تھا جو روزانہ صبح 5000 درود پڑھتا ہو، اس کی تو عید ہو گئی نا۔ وہ کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ، میرے آقا نے میرے درود قبول کر لیے، اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہوگی۔ اب یہ وزیر اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، اپنے کمرے میں جاتا ہے، تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس عاشق رسول کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ کر کہتا ہے حضور پہلے 3000 دینار تو نبی پاک کا حکم کی میں ادب سے بجا لاتا ہوں، میرے آقا نے جو حکم فرمایا یہ 3000 دینار آپ کو پیش کرتا ہوں۔ حضور ایک اور 3000 دینار لیجئے، میرے گھر آپ آئے، اتنی اچھی خبر سنائی، آپ نے قدم رنجا فرمایا، یہ 3000 اس کا نذرانہ ہے، اور ایسا کیجئے 3000 اور لیجئے، اس سے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوٹا موٹا کام شروع کیجئے اور ایک وعدہ کر کے جائیے، آج کے بعد زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے میں آپ کا بھائی ہوں، مجھے یہ خدمت کا موقع دیجئے گا۔ اللہ اکبر، وہ مقروض جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا، ہو سکتا ہے اس کے بیک آف مائنڈ یہ بھی چل رہا ہو کہ اب شاید کل میں نے جیل میں جا کر عدالت میں جا کر گرفتاری دے کر جیل میں جانا ہے، مگر اب 9000 دینار ہاتھ میں ہیں۔ عاشق رسول جھومتا ہوا نبی پاک کی یاد میں گھومتا ہوا اب عدالت میں پہنچا۔ عدالت میں ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیر کہ آج اس نے آنا ہے اور آ کر کہنا یہی ہے کہ پیسے تو نہیں ہیں، گرفتار کر لو، مگر جا کر اس عاشق رسول نے 3000 دینار جج صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ قاضی کہتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ پیسے آئے کدھر سے؟ تم تو کہتے تھے غریب ہوں، تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں ہے، ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا؟ سبحان اللہ، اس عاشق رسول نے گویا زبان حال سے یہ کہا ہوگا کہ یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ اس نے وہ پورا واقعہ بھری عدالت میں سنا دیا۔ اللہ اکبر، میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا سوچو پہلے زمانے میں کیسے عاشقان رسول ہوا کرتے تھے، وہ جج وہ قاضی بھی کیسا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق تھا۔ اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے، بھرے دربار میں بھری عدالت میں وہ اپنے چیمبر میں اپنے کمرے میں جاتا ہے، اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس کے ہاتھ میں بھی 3000 دینار ہیں، اور وہ 3000 دینار جو ہے وہ اس عاشق رسول کے ہاتھ میں رکھتا ہے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیسے لے جائے، میں بھی تو نبی پاک کا غلام ہوں، میں تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں۔ اچھا، اب ایک اور عجیب سینیریو یہ بن گیا کہ جس نے کیس کیا تھا، جس نے دعویٰ کیا تھا، وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا، کہتا جج صاحب ذرا رکیے، میں بھی اپنے آقا کا امتی ہوں، اور ایک کام کیجئے قلم کاغذ منگوائیے، اس عاشق رسول کا قرضہ ہی میں معاف کر دیتا ہوں۔ اچھا، اب عاشق رسول نے وہ واپس 3000 دینار جو جج صاحب نے دیے تھے وہ واپس جج صاحب کو دیے کہ حضور یہ پیسے آپ ہی رکھ لیں، قرضہ ہی معاف ہو گیا، اب آپ کے پیسے کا میں نے کیا کرنا ہے؟ جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے نبی پاک کے نام پر نکالے ہیں اب مجھے واپس نہیں چاہیے، یہ بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اللہ اکبر، میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ عاشق رسول ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض ہے، اب 12000 دینار لے کر گھر کو واپس جا رہا ہے۔ اس ایک واقعے کے اندر جو ہم سب کے لیے درس ہے، جو ہم سب کے لیے پیغام ہے، شاعر لکھتے ہیں نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو،
दुखों ने तुमको जो घेरा हो तो दुरूद पढ़ो, जो हाजिरी की तमन्ना हो तो दुरूद पढ़ो। आज हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स में होते हैं। यहां भी हो सकता है मेरा कोई भाई बीमार बैठा हो, कोई कर्जे में डूब गया हो, किसी का कोई बिजनेस प्रॉब्लम चल रहा हो, कोई फैमिली इशू में डिस्टर्ब हो। आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं, खुदा की कसम दुरूद पाक ऐसा वजीफा है। लोग बहुत सारे वजाइफ पूछते रहते हैं, बहुत सारे जनाब वजाइफ के बारे में मालूमात करते रहते हैं। सच्ची बात यह है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद। तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। तो खुदारा अपनी जिंदगी में दुरूद पाक को शामिल कर लीजिए और आप बिलीव करें, जब आपने कसरत से दुरूद पाक पढ़ने शुरू कर दिए, आप अपनी आंखों से देखेंगे आपके प्रॉब्लम दूर हो रहे हैं, आपकी सेहत अच्छी हो रही है, आपके कर्जे उतरने शुरू हो गए हैं, रोजगार में आपके बरकत होना शुरू हो जाएगी, आपके चेहरे पे नूर आना शुरू हो जाएगा, आपकी ज़बान में असर आना शुरू हो जाएगा।